آنکھوں کے بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان سے حساب ہے نہ کتاب. اہل سعادت اہل ایمان یہ حضور اسلام کے عشق کے سمندر میں اور حضور کی محبت کی دریا میں بہت ازل ہو گئی اور حضور کی عشق میں اور محبت میں فنا ہو کر انہیں مدینہ منورہ کی وفات اور مدینہ منورہ کا وصال عطا ہوا، نصیب ہوا. تو وہ بلا حساب اور بلا حساب اہل جنت ہے، جنت میں. ان خوش نصیبوں میں ایک نام مبلغ عالم اسلام، مبلغ عشق رسول اور مبلغ محبت رسول سیدنا سیدنا شاہ علامہ ابراہیم صدیق نور اللہ مقدم مرید و خلیفہ عالم عظیم البرکت مجدد ملت دربار عشق سعادت صاحب حجت خاطرہ صاحب حجت صادقہ علامہ شاہ احمد رضا خان نور اللہ مقدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نہ جانے قیامت تک کتنے خوش نصیب ہیں حضور اسلام کی امت میں سے اور اہل عشق میں سے، اہل محبت میں سے، جنہیں مدینہ منورہ کی موت اور مدینہ منورہ کا وصال نصیب ہوا. میں آج کے عنوان کی مناسبت سے آپ نے حدیث سنانے
حدیث آج کی خطاب جمعہ کا عنوان اور موضوع ہے۔ حدیث یہ ہے عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وقبر يحفر في المدينة، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے رونق افروز تھے، جیسا افروز تھے، یعنی آپ ایک صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے اور جنازہ پڑھانے کے بعد آپ قبرستان سے شریک لے گئے۔ اس وقت قبر بن رہی تھی، قبر بننے میں بھی ٹائم تھا۔ حضور السلام وہی قبرستان میں قبر کے پاس رونق افروز ہوئے بیٹھے۔ نصیب ہے وہ صحابہ جن کی نماز جنازہ اللہ کے رسول سے پڑھا، پھر خوش نصیب ہے وہ صحابہ جنہیں حضور نے اپنا مبارک کندھا دیا، خوش نصیب ہے وہ صحابہ جن کی قبر کے پاس خود حضور بیٹھے، خوش نصیب ہے وہ صحابہ جنہیں حضور السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اٹھایا۔ اتنے خوش نصیب ہیں کہ دنیا میں زندہ تھے اور حیات تھے تو آنکھیں کھول کر حضور کا دیدار کرتے ہیں، اور آج آنکھیں بند ہے لیکن پھر بھی محبوب کا نظارہ ہے، محبوب کی اجازت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی شہنشاہ سخن امام حسن رضی اللہ عنہ کہ بند جب خواب اجل سے وہ حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا چہرہ زیبان کی کہ بڑا جب موت کا وقت آئے اور وصال کا وقت آئے اور میری آنکھیں موت کی وجہ سے وصال کی وجہ سے بند ہو جائے تو ان بند آنکھوں کے سامنے میرے محبوب کا رویا نظر ہو، محبوب کا چہرہ زیبا ہو، حضور کا بددعا والا چہرہ اور صاف ہو۔ دنیا کا قانون یہ ہے آنکھیں بند کرے تو پھر نہ کوئی نظر آتا ہے نہ انسان دیکھ سکتا ہے۔ عالم برزخ کا قانون الگ ہے، عالم رقبہ کا قانون الگ ہے، عالم عشق و محبت کا قانون الگ ہے۔ اور بعض صحابہ ایسے رہے جن کی آنکھیں وصال کے بعد بھی کھلی رہی، ان میں سے حضور السلام کے صحابی سیدنا ابو سلمہ بھی ہوئی، اور آنکھیں کیوں کھلی ہوگی اس سے پردہ اسرار سے شاعر عاشق نے اٹھایا، فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہی، پیارے آنے انتظار میں تھا تیرے آنے کا، چونکہ محبوب کی آمد کا انتظار ہے، محبوب کے آنے کا انتظار ہے، تو بعض اہل عشق موت کے بعد بھی آنکھیں بند نہیں کرتے، موت کے بعد بھی ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہوتی، تو قبر کھولی جا رہی ہے۔ اسلام قبر کے بعد جو مخصوص تھے مدینہ منورہ ہے، وہاں جو لوگ موجود تھے صحابہ و دوست تھے، ان میں سے ایک آدمی اٹھے اور قبر میں جھانکے، انہوں نے قبر میں دیکھا اور قبر میں دیکھنے کے بعد فرمایا دیکھ سمت یا مومن، یہ قبر یہ مقام مومن کا برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے۔ اس نیت سے کہا قبر میں عذاب ہے، قبر میں تکلیف ہے، قبر میں شدت ہے، قبر میں اندھیرے ہیں، قبر میں تاریکیاں ہیں، قبر میں امتحان ہے، آزمائش ہے، سوال و جواب ہے، دشواریاں ہیں۔
تنگیاں ہیں. اور اس نے یہ کہا کہ قبر مومن کا برا ٹھکانہ ہے. حضور السلام نے سنا اور فرمایا بے شما ملتا، قبر کو برا ٹھکانہ کہنے والے ہیں، قبر کو پوری جگہ بتانے والے تو نے غلط کہا، تو نے برا کہا. یعنی مطلب حضور اسلام کا جو تھا عذاب ہوگا تو کسی کی قبر میں ہوگا، تکلیف ہوگی تو کسی کی قبر میں ہوگی، سختیاں اور شدت ہوگی تو کسی اور کی قبر میں ہوگی. مومن کی قبر تو آرام گاہ ہے، مومن کی قبر سکون گاہ ہے، مومن کی قبر اطمینان گاہ ہے، مومن کی قبر تو جذبہ محبوب ہے. اور حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا اور ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغات میں سے باغ ہے، اور قبر محبوب سے ملنے کی جگہ ہے، محبوب سے ملاقات کی جگہ ہے. اس لیے ہمیش موت کا انتظار کرتے ہیں. اور کبھی جب انہیں مثال یاد تڑپاتا ہے اور محبوب کی محبت کا درد اٹھتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ علی میں خستہ جان تنگ آ گیا درد ہجران سے، الہی کب وہ دن آئے کہ مہمان محمد کو سکتا. موت کی تمنا کی اجازت نہیں ہے، مگر فقط عاشق کو ہے جسے محبوب کا فراق تڑپاتا ہو، جو محبوب کے عشق میں مچھلی کی طرح مچلتا اور کڑکتا ہو، جو محبوب کی محبت میں راتوں کو سو نہ سکے، جو محبوب کی یادوں میں ہر وقت گم ہو، ہر وقت فنا ہو. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کی قبر جنت کے باغات میں سے باغ ہے. وہ قبر زمین تھی، وہ قبر عام مقام تھا، لیکن جب قبر میں حضور علیہ السلام رونا افروز ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، تو خدا نے حضور کے قدموں کی برکت سے اس زمین کو جنت بنا دیا، اس زمین کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا دیا. تو قبر فقط عذاب کا مقام نہیں ہے، قبر محبوب کی ملاقات کی جگہ ہے، محبوب سے ملنے کی جگہ ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ صحابہ کہ قبر میں جائیں پھر محبوب تشریف لائیں. انہیں تو جنازہ بھی حضور کا نصیب ہوا، کندھا بھی حضور کا نصیب ہوا، قبرستان میں جانا بھی حضور کا نصیب ہوا، اور لحد میں اتارنا بھی حضور کا نصیب ہوا. کہاں صحابہ کا مقام اور کہاں عام ایمان اور عام اسلام کا مقام. اس شخص نے سنا کہ حضور اسلام ناراض ہوئے اس سے، تو کہنے لگے کہ نماز لم اوڑے تھا انما اردت القتل فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ عز وجل. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقصد یہ نہ تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوتا، کفن بھی نصیب نہ ہوتا، دیار غیر میں مسافر ہوتا، تو اللہ کی راہ کی شہادت اور شہادت کی موت بستر کے موت سے افضل تھی. میرا مقصد اللہ کی راہ میں شہید ہو کے مرنا تھا، میرا مقصد بے گور و کفن ہو کے مرنا تھا. میرا مقصد یہ نہ تھا کہ اسے یہاں کی موت نصیب ہو. فرماتے ہیں کہ حضور اسلام نے جب یہ سنا تو فرمایا لا مثل القتل فی سبیل اللہ، کہ یہاں دفن ہونا اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے برابر نہیں ہے. اس کے دو معنی علماء نے کیے. پہلا معنی یہ ہے کہ الموت فی المدینہ المنورہ افضل من شہادت فی سبیل اللہ. مدینہ منورہ کی موت، مدینہ منورہ کا وصال، مدینہ منورہ کی وفات، مدینہ منورہ میں مر جانا اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے افضل ہے. اللہ کی راہ میں شہید ہونا الگ ہے اور مدینہ منورہ میں وصال فرما جانا الگ ہے. ایک معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ شہادت فی سبیل اللہ افضل من الموت فی المدینہ المنورہ، کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا یہ مدینہ منورہ میں وصال سے اور موت سے افضل ہے.
پہلا معنی بھی صحیح ہے، دوسرا معنی بھی صحیح ہے، لیکن اگر عشق کے مفتی سے پوچھے، عشق کے قاضی سے پوچھے، عشق کے عالم سے پوچھے اور کسی عاشق سے پوچھے تو وہ کہے کہ اس کا معنی فقط پہلا والا ہے کہ مدینہ منورہ کی موت، مدینہ منورہ کی تقدیر، وہاں کا وصال، وہاں کی وفات اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے بھی افضل ہے۔ شہادت اور شہید کا اپنا مقام ہے، لیکن محبوب کے ریاض میں مرنے والوں کا اپنا مقام ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں علی الارض بقعۃ احب الی ان یکون قبری بها منها ثلاث مرات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور زمین پر کوئی بھی جگہ ایسی نہیں، کوئی بھی مقام اور مکان ایسا نہیں، کوئی ایسا مرکز نہیں جہاں مجھے پسند ہو کہ وہاں میری قبر ہو سوا مدینہ منورہ، سوا مدینہ منورہ۔ فرمایا کل کائنات میں، پوری دنیا میں، پوری زمین میں مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وصال مدینہ میں ہو اور میری قبر مدینہ منورہ میں ہو۔ جہاں حضور اسلام نے مکہ مکرمہ تک کا نام نہیں لیا، نہ کسی اور مقام کا نام لیا، نہ یمن و شام کا نام لیا، نہ کسی اور مقام کا نام لیا، اور یہ بات حضور نے 3 مرتبہ فرمائی، 3 مرتبہ فرمایا کہ ماں بقعۃ علی الارض احب الی ان یکون بها ان یکون قبری بها منها۔ فرمایا لوگوں پوری زمین پر مدینہ منورہ سے بڑھ کر پوری زمین مجھے محبوب اور پسند نہیں جہاں میری قبر بنے، جہاں میرا مزار بنے۔ مجھے یہی زمین پسند ہے، یہ زمین محبوب ہے کہ یہاں میری قبر بنے، جہاں میرا مزار بنے۔ تو وہ کتنی عظیم زمین ہوگی جہاں کا وصال خود اللہ کے رسول کو پسند ہو، وہ کتنی عظیم جگہ ہوگی جہاں کی وفات اللہ کے رسول کو پسند ہو، جہاں کی قبر اللہ کے رسول کو پسند ہو، جہاں کا مزار اللہ کے رسول کو پسند ہو۔ تو حضور اسلام نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ ایک مطلب یہ تھا کہ حضور کو محبت تھی، اور آپ کو معلوم ہے اذا احب شیئا اکثر ذکرہ، جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ بار بار اسی کا نام لیتا ہے۔ اب حضور نے محبت مدینہ میں یہ جملہ بار بار 3 مرتبہ فرمایا، یا اس لیے فرمایا تاکہ امت کے ذہن میں اچھی طرح جاگزی ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے، ذہنوں میں جا کے بیٹھ جائے کہ مدینہ منورہ کا مقام عام زمینوں جیسا نہیں ہے، یہ تو وہ زمین ہے جس کی پسند اللہ اٹھاتا ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے شہر مدینہ کی قسم۔ البلد کا معنی مکہ مکرمہ میں ہی ہے، اور الگ بلد کا معنی علامہ یوسف نبہانی نے نور اللہ منفرد نے جواہر البحار میں مدینہ منورہ میں، تو وہ زمین جس کی قسم اللہ اٹھائے، وہ زمین جس کو اللہ اپنا مقصد بھی بنائے، وہ زمین سب سے عظیم زمین ہے۔ علماء نے اس حوالے سے لکھا، اس حدیث سے چند مسائل عرض کیے ہیں۔ ان میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ الموت بالمدینہ المنورہ افضل من الموت بالمکہ المکرمہ، کہ مدینہ منورہ میں وفات پا جانا، مر جانا یہ مکہ مکرمہ کی موت سے افضل ہے۔ اس لیے افضل ہے کہ حضور نے مکہ میں وصال اور موت کی تمنا نہ کی۔ اگر موت اور وصال کی تمنا کی حضور نے تو وقت مدینہ منورہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء، صحابہ، تابعین جب بھی انہوں نے تمنا کی مرنے کی تو مکہ مکرمہ کی تمنا نہ کی، مدینہ منورہ کی، اس لیے کہ موت مدینہ منورہ کی افضل ہے۔ دوسرا معنی یہ تھا الحیات فی المدینہ المنورہ افضل من الحیات فی مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ میں جینا، مدینہ منورہ میں رہنا، مدینہ منورہ میں زندگی گزارنا، وہاں کا ہو جانا، یہ مکہ مکرمہ میں زندگی گزارنے سے افضل ہے۔ ایک زندگی مکہ کی ہے، بے شک وہ بھی فضیلت والی زندگی ہے،
اللہ کی محبوب زندگی ہے اور ایک زندگی مدینہ منورہ کی ہے، لیکن مدینہ منورہ کی زندگی اللہ کو زیادہ محبوب اور زیادہ پسند ہے مکہ مکرمہ کی زندگی سے۔ اور ایک مسئلہ یہ نکالا کہ موت فی المدینہ المنورہ افضل من الموت من الشہادہ فی سبیل اللہ، کہ مدینہ منورہ کی موت، مدینہ منورہ میں مرنا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے بھی افضل ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے بھی افضل ہے۔ ایک طرف وہ انسان ہے کہ اپنی جان اللہ کی راہ میں دیتا ہے، جو اپنا من دن دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اپنا تن اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے اور سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں نثار کرتا ہے، اپنی جان گردن کٹا کر بارگاہ خدا کی نظر کرتا ہے۔ ایک طرف وہ انسان ہے اور ایک طرف مدینہ منورہ میں مر جانے والا ہے، کیونکہ اس کی نسبت شہر محبوب سے ہے، اس کی نسبت محبوب کے مقام اور مقام سے ہے، اس کی نسبت محبوب کے بدن سے ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ موت اس موت سے افضل ہے۔ پھر ایک مسئلہ ہے کہ جب انسان غربت میں ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، آپ کہیں سفر پہ گئے اور خدا نخواستہ وہاں پر گئے تو وہاں کی موت اپنے ملک میں مرنے سے بہتر ہے اور افضل ہے۔ مدینہ منورہ میں جانے والے وہ لوگ جو ہوں بھی کسی اور وطن کے، کسی اور ملک کے ہوں، کہیں اور سے آئے ہوں، ایک وہاں کا باشندہ ہو، وہاں کا رہنے والا ہو، اس کی موت ہے، اور ایک باہر سے آنے والی کی موت ہے۔ تو باہر سے آنے والی کی موت وہاں کے رہنے والے کی موت سے افضل ہے۔ بے شک وہاں رہنے والا مدینہ منورہ کا مدنی ہو، اس کی موت بھی افضل ہے، لیکن باہر آنے والے سے دو فضیلتیں نہیں، باہر آنے والے کو تو ثواب ملے، ایک ثواب سفر و غربت کا اور ایک ثواب شہر محبوب مدینہ منورہ کا۔ اس لیے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں یہاں کی موت نصیب ہوگی، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں یہاں کی زندگی نصیب ہوگی۔ مدینہ منورہ کا مقام، مدینہ منورہ کا مرتبہ، اس کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں جا بجا مختلف مقامات پہ بیان کیا، مختلف صورتوں میں بیان کیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان لوگوں کی اہمیت کو اور مقام کو سمجھیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے مشن کے لیے اور اپنے محبوب کے مشن کے لیے چن دیا۔ علامہ مبلغ اعظم شاہ عبد العزیز صدیقی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، میں نے بارہا خطابات میں کہا کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، کہاں تربیت ہوئی، کہاں بڑے ہوئے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے حضور کے عالمی مشن کے لیے ان کا انتخاب ہوا، پوری دنیا کے دورے کے لیے، پوری دنیا میں حضور اسلام کے عشق کے پیغام کو عام کیا، حضور کی محبت کے پیغام کو عام کیا۔ نہ جانے کتنے دن تاریخ تھے، کتنے دن تاریخ تھے، کتنے دنوں میں اندھیرا تھا، کتنے دن عشق رسول سے خالی تھے، انہوں نے ان تاریخ دلوں کو عشق رسول کے چراغاں سے روشن کیا۔ خدا ان کی قبر کو ویسے ہی روشن کرے جیسے انہوں نے ہزاروں لاکھوں تاریخ دلوں کو حضور کی محبت اور عشق سے روشن کیا۔ میں بارہا بتایا کہ آج کے نوجوان کی اصلاح، آج کے نوجوان کی تربیت، آج کے نوجوان کی نجات فقط عشق رسول میں ہے، فقط محبت رسول میں۔ وہ پوری دنیا میں جا جا کر عشق رسول کا پیغام دینے والا، وہ پوری دنیا کے دورے کر کے اسلام کی حقیقی تعلیمات لوگوں کو بتانے والا، پوری دنیا میں جا جا کر یہ بتانے والا کہ اسلام دین امن ہے، اسلام دین محبت ہے، اسلام دین عقیدت ہے، اسلام دین امن ہے، اسلام دین سکون اور اطمینان ہے۔ جب وصال کا وقت آیا تو اللہ پاک نے اس تبلیغی خدمات کا بدلہ دیا، اس کا انعام دیا، کیونکہ انسان جب اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑتا ہے، نہ اسے آرام کی پرواہ، نہ اسے اپنے وطن
اولاد کی برباد، بس دیوانہ ہو کر، مستعار ہو کر وہ دنیا میں فقط حضور کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے گھومتا پھرتا ہے، تو پھر بارگاہ الہی سے انعام بھی ملتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں موت سے بڑھ کر اللہ کا کوئی انعام نہیں، اگر ہوتا تو مغل اعظم کو وہ بھی نصیب ہوتا۔ مدینہ منورہ میں مثال اور مدینہ منورہ کی وفات عظیم وفات اور عظیم مثال ہے۔ اللہ کا ہم سب کو عطا فرمائے۔